أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل مشرق اسات اللہ کرام اور میرے دینی و مل اسلامی بھائیوں اور بہنوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 27 پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے قبر آخرت کی پہلی منزل۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ سامعین کرام، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہ کسی نے کیا ہے اور نہ کر سکتا۔ دنیا کے اندر یہی ایک ایسی حقیقت ہے جس پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے۔ موت کے علاوہ دوسری تمام چیزوں میں لوگوں کا اختلاف ہو سکتا ہے اور ہے بھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی لوگوں کا اختلاف ہے، مگر موت کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ جو یہاں آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے، رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، بادشاہ ہو یا فقیر، امیر ہو یا غریب، مرد ہو یا عورت، مسلم ہو یا کافر، انسان ہو یا جانور، ہر ایک کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بزرگ چلے گئے، ولی چلے گئے، پیر چلے گئے، نبی چلے گئے، اسی طرح ہر ایک کو دنیا سے چلے جانا ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ہو تو کل ہماری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور قیامت کے دن تم اپنے پورے النار وادخل الجنۃ فقد فاز، بس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کی جن سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو کاٹنے والی یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر حاتم اللذات یعنی الموت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو کاٹنے والے، خواہشیں کو چھیننے والے یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں ہے۔ ساماں ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں ہے۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں ہے، ساماں ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں ہے۔ لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے۔ قبر کی حقیقت، سامعین کرام، قبر کا معنی کسی چیز کو چھپانا، یا پانی میں ڈوب جائے، یا درندے اسے کھا جائے، یا جلا کر اسے راکھ بنا دیا جائے۔ جہاں جہاں میت کا جسم یا جسم کے ذرات یا ذرہ ٹھہرے گا وہی اس کی قبر کہلائے گی۔ قبر میں نہ سورج کی روشنی ہے، نہ چاند کی چاندنی ہے، نہ بجلی کے قمقمے ہیں، نہ جگلوں کی ٹمٹماہٹ ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ اہل ہے، نہ اولاد ہے۔ وہاں کوئی غم کو بانٹنے والا نہیں، وہاں کوئی دلاسا دینے والا نہیں۔
والے، مخمل پر رہنے والے، مٹی پر سونے والے، گدے پر سونے والے مٹی پر سو رہے، قبر سے زیادہ گھبراہٹ والی کوئی جگہ نہیں۔ عن عثمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأيت منظرا قط الا والقبر افضل منه۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جو بھی منظر کبھی دیکھا ہے قبر اس سے زیادہ ہولناک ہے۔ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ سامعین کرام، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جانے کتنی مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ اس کے باوجود جب قبرستان جاتے ہیں تو اس قدر روتے ہیں کہ داڑھی کھڑی ہو جاتی ہے۔ آج ہم بھی قبرستان جاتے ہیں، کیا ہم پر کچھ اثر ہوتا ہے؟ انہانی جن مولا عثمان قال كان عثمان اذا وقف على قبر المقام حتى يبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان القبر اول منزل من منازل الاخره فان جاء منه فما بعده ايسر منه وان لم ينج فما بعده اشد منه۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت حارث سے روایت ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ داڑھی تک ہو جاتی۔ کسی نے کہا آپ جنت اور جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو آپ